بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكماله الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے نماز باجماعت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اور موضوع کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چند لمحات میں جو بات کہنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، بہترین زمانوں کے جو لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان کے بعد وہ خوش نصیب بھی جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دیدار کا مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے، وہ کس قدر ان نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی حفاظت کرتے تھے، اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت تک پہنچایا تو پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی صورت میں اسے اپنے صحابہ کرام کے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد یہی ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے دین کی امکانی حد تک اور بشری حد تک اور انسانی تقاضوں کی حد تک اس کی عملی تصویر اور اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ، اور ہم اپنے گناہوں کے باوجود اپنے رب کی رحمت سے یہ توقع رکھتے، ان سے یہ امید رکھتے کہ اگر ہم بھی انہی اسلاف سے دل کی گہرائی سے محبت، عقیدت دل کی گہرائی سے محبت، عقیدت رکھتے اور ان کے نقش قدم پر اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا رب ہمارے گناہوں کے باوصف قیامت کے دن ہمیں بھی روز محشر ان کے ساتھ ہی شامل فرما لے گا، اور ہماری یہ تمنا، یہ آرزو ہے، اور رب کی رحمت سے یہ بات کچھ بعید نہیں ہے۔ آئیے اللہ کی توفیق سے بالکل وقت کے پیش نظر اشارات اور کنایات کی زبانی چند ایک واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین اور ان کے زمانے کے لوگوں نے کس طرح نماز باجماعت کی حفاظت کی، اور کس طرح رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک چراغ جلتا ہوا چھوڑا کہ جو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے، جو اس کے فیوز اور برکات سے اپنے دامن کو بھرنا چاہے تو اس کے لیے راہ زمین ہموار ہے۔ اب ہر کوئی آگے بڑھے اور اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق ان سے فیض حاصل کر لے۔ پہلا واقعہ جو ان کی نماز کی ادائیگی پر نہیں بلکہ نماز باجماعت کی شدید حرص اور اس کی ادائیگی پر شدید انداز میں دلالت کرتا ہے، وہ
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوا تو میں اس نماز کے وقت سے پہلے ہی اس کے لیے مشتاق ہوتا تھا، اس کے انتظار میں، اس کی ادائیگی کے شوق میں، اس کی لگن میں ہوتا تھا۔ اور پھر حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوا، یہ صحابی خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جب سے میں مسلمان ہوا اور نماز کی اقامت ہوئی، باجماعت نماز اقامت ہوئی، تو جب سے مسلمان ہوا ہمیشہ سے میں باوضو تھا، کبھی بھی اقامت نماز کی نہیں ہوئی مگر میں اپنے وضو کے اندر تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بظاہر دنیا کی بے سر و سامانی، قلت مال و متاع اور بظاہر فقر و درویشی کے باوجود دنیا کے کس کس کونے کو اپنے پیروں تلے روندا ہے، اور آج مال بھی، اسباب بھی، فوجیں بھی، اسلحہ بھی اور نہ جانے کیا کچھ دیگر اسباب بھی، لیکن ایک بڑا سبب کہ ہم اسلام کے اس بنیادی رکن، دوسرے رکن اس کی اس طرح ادائیگی سے پیچھے ہٹ گئے، بلکہ بہت سے اس ادائیگی کو چھوڑ ہی گئے کہ جس کے بغیر دین اسلام اور ایمان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا ہے۔ دوسرا واقعہ امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا۔ یہ خلیفہ ہیں بنو امیہ کے، اور تاریخ کی کتابوں میں انہیں خلیفہ راشد، 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 4 خلفاء راشدین صحابہ رضی اللہ عنہم اور 5ویں یہ۔ ان کا عدل و انصاف، رعایا کے ساتھ ان کی ہمدردی، سنت کی اشاعت کا بہترین اور اعلیٰ ترین بندوبست، اور اپنے آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق پورے کا پورا اسلام کے رنگ میں رنگنا، ان کے بہت سے اوصاف میں سے چند نمایاں اوصاف ہیں۔ ان کا جو نماز باجماعت کی ادائیگی کے متعلق قصہ ہے، وہ امام ابن سعید نے سلیمان ابن موسیٰ رحمہ اللہ کی زبانی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور خلیفہ ہیں، اور خلیفہ سلطنت ان کی کہاں کہاں تک کہ افریقہ میں بھی، مصر میں بھی، ہندوستان میں بھی اور فرانس کی سرحدوں تک بہت وسیع اور بڑی سلطنت ہے۔ کوئی چھوٹے موٹے دفتر کے آفیسر نہیں کہ جسے صبح 9 سے لے کر مغرب تک نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ ہمارا تو اکثر یہی کیفیت ہے، چھوٹا سا باس بن جائے، چھوٹا سا افسر بن جائے، ایک تو اس کی پیشانی ہر وقت آسمان کو تکتی رہتی، دوسرا وقت ہی نہیں اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنے کا، اور کرتا باس کیا ہے دفتر میں بیٹھ کے، وہ اس کے جونیئر سے پوچھا جائے تو وہ ساری کڑی کھول کے رکھتے تھے، کرتا کیا رہتا ہے یہ۔ اور یہ خلیفہ ہیں کہ عرب و عجم کا بے شمار رقبہ ان کے زیر نگی ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں
سلیمان بن موسیٰ کہ جب مؤذن ان کے ہاں نماز کی ادائیگی باجماعت ادائیگی کی خبر دینے کے لیے داخل ہوتا، جب آواز دیتا السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمت اللہ، اے امیر المؤمنین آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ابھی مؤذن کی یہ سلام پوری نہ ہوئی ہوتی اور عمر اپنے کاموں کو چھوڑ کر دروازے سے نماز باجماعت کے لیے باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ کسی میٹنگ میں کسی محفل میں نماز کا کہو بھی کہ نماز کا وقت ہوا ہے تو بہت سے کی تیوری چڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کوئی کم اہم کام کر رہے ہیں، کیا اہم کام ہے؟ آج کل محفلیں اور دین کے نام پر منعقد کی جانے والی کانفرنسیں، جلسے، جلوس، مظاہرے، ریلیاں، نمازوں کا تو بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، اور بڑے بڑے خطیب، امام، مؤذن اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں مگر جسے اللہ بچائے، اور کام دین کا کر رہے ہیں۔ جی ہم دین کے کام میں مصروف ہیں، تو جب دین کے کام کی بنیاد ہی اپنے ہاتھوں ڈھا رہے ہیں تو باقی دین کا کیا بچے گا؟ اور یہ عمر کے خلیفہ ہیں اور کتنی دنیا کا رقبہ ان کے زیر نگی ہے، ابھی مؤذن کے منہ میں الفاظ ہیں اور نماز باجماعت کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مبارک زمانے میں اور ان جیسے مبارک لوگوں کے مبارک زمانوں میں اسلام کہاں سے کہاں پھیلا، کہاں تک پہنچا۔ اگر ہمارے ایسے مسلمان ہوتے جو کیفیت آج ہے تو پھیلنے کی بجائے سکڑتا، بدنام ہوتا، لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنتا، جس طرح کہ آج کل بہت سے مسلمانوں کے اعمال کرتوت جو ہیں وہ لوگوں کی دین سے بیزاری کا سبب بن رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ جو ہمارے اسلاف کی عظیم روایات جو نماز باجماعت کی ادائیگی کے متعلق ہیں ان کا امین ہے، انہیں ثابت کرتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ بہت عظیم الشان تابعی ہیں، اور انہوں نے دین اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، ظلم ڈھائے گئے، جور اور حقوق کو غصب کیا گیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے حق پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کو اپنے ہاں بہت بلند فرمائے۔ امام ابن ابی شیبہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں، اور یہ باتیں انہوں نے، ہم نہیں سمجھتے کہ ریاکاری کے لیے یا دکھلاوے کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں میں اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے کہیں، اللہ نے، ہم سمجھتے ہیں اللہ نے کہلوائیں اپنے فضل و کرم سے تاکہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائیں کہ اے مسلمانوں، جن کے تم پیروکار ہو، جن کے ماننے والے ہو، جو تمہارے بڑے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم نے بڑا بنا رکھا ہے وہ بھی ہمارے جیسے اور ہم ان جیسے، فرق ہی کوئی نہیں۔ اور اصل بڑے یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے امت کا دائرہ کار ہر میدان میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ؟ وہ کہتے ہیں کہ 30 برس کو 3 دن نہیں، کو 3 ہفتے نہیں، کو 3 مہینے نہیں، کو 3 سال نہیں، 30 برس ہو گئے ہیں میں آذان کی آواز مسجد میں آ کر سنتا ہوں، یعنی 30 برس ہو گئے ہیں اذان کی آواز مسجد میں آ کر سنتا ہوں۔ اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں، حضرت امام ابن سعد نے ان کا یہ قصہ بیان کیا کہ 40 برس ہو گئے،
40 برس ہو گئے ان کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی ہے۔ 40 برس کو 4 مہینے، 4 ہفتے، 4 سال، 40 برس ہو گئے ان کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے نمازیوں کی گردنوں کو نہیں دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلی صف کے نمازی کو جو پیچھے ہو ہماری طرح کے وہی دیکھیں گے نا آگے والے لوگوں کو، تو جو پہلی صف میں ہو اس نے تو آگے دیوار ہی دیکھنی ہے۔ تو 40 برس یہ کیفیت رہی کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے اپنے آگے نمازیوں کی گردنوں کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہیں وہ مبارک لوگ، یہ ہیں وہ پاک باز لوگ، یہ ہیں وہ اعلیٰ صفت لوگ جو ایسی تابناک، روشن، بہترین، عمدہ، اعلیٰ، بڑھیا مثالیں ہمارے لیے قائم کر گئے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہتے رہتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، فرصت نہیں، رات کو اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے، اندھیر سویر کر کے پڑھ لیں گے، ان کے چہروں پر ایسے واقع زناٹے کا تماچا ہے۔ کس طرح کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جب ان کی یہ کیفیت ہے تو ہماری یہ جھوٹ موٹ کی مصروفیت، ہمارے یہ ہیلے بہانے نہ دنیا میں کسی کام کے اور نہ ہی آخرت میں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو مرتے دم تک ان مثالوں سے نصیحت، عبرت اور درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ہماری کجی، کوتاہی، خلل، خامی اسے اپنے فضل و کرم سے ہمارا رب دور فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں ایسے ہی نمازوں کی باجماعت حفاظت کی توفیق سے نوازتا رہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔